السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کا اپنے گھر میں اپنی نجی ضرورت کھانا سونا کے لیے تشریف لے جانا ظاہر ہے، اور آپ کو اس بات کے لیے اور اللہ کے حکم کا سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے سماجی حقوق کو ادا کرنے کے لیے جس میں ان سے ہنسنا بولنا شامل تھا، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے۔ پھر اپنے حصوں کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیتے، یعنی اس میں بھی بہت سا وقت امت کے کام میں لگاتے، اور وقت کے اس حصے کو خاص دوستوں کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے، یعنی اس حصے میں عام لوگ تو آ نہ سکتے تھے مگر خاص لوگ ظاہر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عام لوگوں کو پہنچاتے۔ اس طرح عام لوگ بھی اس منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کو چھپاتے نہیں، نہ تو دینی احکام کو، نہ دنیاوی پونجی کو، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ سنکوچ پہنچاتے۔ اور وقت کے اس حصے میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ اس معاملے میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت عطا فرماتے، اور اس وقت کو ان لوگوں پر ان کی دینی فضیلت کے حساب سے بانٹ دیتے۔ سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی، کسی کو 2 ضرورتیں ہوتی، کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی، سو ان کی ضرورت میں لگ جاتے اور ان کو ایسے کام میں لگا دیتے جس میں ان کی اور باقی امت کی اصلاح ہو۔ وہ ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور آپ ان کے مناسب حال معاملوں کی ان کو خبر دیتے، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے۔ یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ اپنی ضرورت مجھ تک کسی وجہ سے جیسے پردہ یا کمزوری یا دوری وغیرہ کی وجہ سے نہ پہنچا سکے، تم لوگ اس کی ضرورت مجھ تک پہنچا دیا کرو، کیونکہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کی ضرورت کسی اختیار والے تک پہنچا دے، اللہ قیامت کے دن اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں اور فائدوں کے سوا دوسری لا یعنی بے مطلب کی باتوں کو سنتے بھی نہ تھے۔ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے، یعنی آپ علمی نفع کے علاوہ کچھ نہ کچھ کھلاتے بھی تھے، اور ہادی یعنی فقیر ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔